السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 17ویں کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ہم نے ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو دیکھے اور پچھلے حصے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کی زندگی کافی گزر گئی اور ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر ایک آزمائش ہوئی، اس میں وہ کامیاب اترے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف اسماعیل علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے بعد ایک اور بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ ہود آیت 72-73 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بشارت ہے۔ ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے بشارت دی بِإِسْحَاقَ کہ تمہارے یہاں اسحاق پیدا ہوں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بیوی تھی، پہلی بیوی۔ اسماعیل علیہ السلام تو دوسرے بیوی سے تھے، ہاجرہ سے، لیکن یہ سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور صرف اسی میں بس نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسحاق پیدا ہوں گے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، پھر یعقوب پیدا ہوں گے۔ قالت یا ویلت أَلِدُ وأنا عجوز، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ کیا میں بچہ جن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کا آخری مرحلہ ہے اور اس آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے کیسے دکھا رہا ہے، بشارت دے رہا ہے کہ اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے۔ قالوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی حکم پہ تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں برکتیں تم پر نازل ہو اے گھر والو، انبیاء کے گھر والو۔ انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ حمد والا اور بزرگ ہستی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اسماعیل کی شکل میں ایک نعمت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ایک نعمت دی، اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہوئے، بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب آئیں گے اور وہ بھی نبی ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید اور اللہ پر ایمان کتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنے ایمان کی اور مضبوطی چاہتے تھے، یعنی شوق، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین، ایمان کا شوق اتنا تھا کہ اس شوق میں اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی اور مضبوطی چاہیے۔ اب اس کا کیا طریقہ تھا؟ دیکھیں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 260، اللہ نے یہاں پہ ایک بات نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا، جو کچھ مطالبہ کیا اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب، اپنے دل کے لیے اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کی تشریح کی ہے مفسرین نے، اے لیزداد یقینی، تاکہ میرا یقین اور بڑھ جائے۔ تو یقین تو ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن اس سے مضبوط ایمان چاہیے۔ میں اپنے ایمان کو اور مضبوط بنانا چاہتا ہوں، اپنے یقین کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لیجئے اور ان کو ذبح کر لیجئے اور ان کی بوٹیاں الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیجئے۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر انہیں بلائیے، آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عزیز اور حکمت والا ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دی کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منظر ان کو دکھایا تھا جس سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی تڑپ تھی اللہ پر ایمان کی اور ایمان کی مضبوطی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی بھر توحید کی دعوت دی، توحید پر قائم رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے،
اپنی زندگی کے آخر میں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، توحید کا سینٹر ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ توحید کے گن گاتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا سورہ بقرہ 125 126 آیت میں، دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اس میں ٹھہرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ بقرہ آیت 127 130 میں دیکھیں تو اللہ کہتا ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البیت و اسماعیل، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ اس کی تفصیل حدیث میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے گھر بنانا ہے، تو دونوں مل کے باپ بیٹے گھر بنا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ باپ بیٹے، یہ موحدین کی جماعت، اور جنہوں نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی، توحید پر قائم رہے اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، عبادت گاہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو کسی بھی شخص کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب رہے، اتنے بڑے موحد تھے، لیکن گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیک عمل قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری جو ذریت ہو اسے بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اور آگے دیکھیں آیت نمبر 29 میں یہ بھی دعا کی گئی کہ اس قوم میں ایک رسول بھیجنا، نبی بھی بھیجنا جو ان کو سمجھائے سکھائے۔ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے رب اس قوم میں انہی میں سے رسول بھیجنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اور آگے ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس سے وہی اعراض کرے گا جو پاگل ہوگا، جس کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور آخرت میں بھی وہ صالح اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح زندگی بھر عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، توحید کی طرف بلایا، آخر میں توحید کا ایک سینٹر، توحید کا ایک مرکز بھی قائم کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ اور چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ احادیث بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث میں ان کا کیسے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ ابراہیمی، اسوہ انبیاء پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔